السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بہترین نظر کرم کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام لے کے ہم ان کے بارے میں آغاز کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وتوفیق عملا رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحابیہ کا نام ہے سیدہ لیلہ بنت ابی حسیمہ رضی اللہ عنہ۔ حیثمہ یا حسیمہ سا کے ساتھ ہے۔ نام لیلہ، والد کا نام ابو حیثمہ بن حذیفہ۔ انہوں نے 2 ہجرتوں کی سعادت حاصل کی، پہلے حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کی سعادت بھی انہیں حاصل ہے۔ عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوئی، پھر دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے بھائی کا نام سلیمان بن ابی حیثمہ تھا۔ سیدہ لیلہ بنت ابی حیثمہ رضی اللہ حبشہ کی طرف ہجرت پر روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے عمر بن خطاب کے ساتھ اپنی گفتگو کی تفصیل کچھ اس انداز میں بیان کرتی ہیں۔ عمر بن خطاب اسلام قبول کرنے سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے مسلمانوں پر سب لوگوں سے زیادہ سخت رویے سے پیش آتے تھے۔ جب ہم سرزمین حبشہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہوئے تو میرے پاس عمر بن خطاب آئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ام عبداللہ، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، تم نے ہمیں دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ اب ہم اللہ کی زمین کے اس خطے پہ جا کے آباد ہوں گے جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پہ کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ نے میری بات سن کر کہا، اچھا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس نے میرے ساتھ کسی نوعیت کی بدسلوکی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کے دل میں ہمارے بارے میں نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ میرے پاس میرا خاوند عامر بن ربیع آیا۔ میں نے اسے عمر بن خطاب کے نرم رویے کے بارے میں بتایا تو میرے خاوند نے میری بات سن کے کہا کہ کیا تم یہ امید رکھتی ہو کہ عمر اسلام قبول کر لے گا؟ میں نے کہا، ہاں، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے گا۔ تو میرے خاوند نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیلہ رضی اللہ عنہا کا اندازہ درست نکلا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ نے سیدہ لیلہ کی فراست کو سچ کر دکھایا۔ جب عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان کھلے عام مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے۔ اس سے پہلے مسلمان قریش اور جاسوسوں سے چھپ چھپا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے مدینہ منورہ کی طرف اعلانیہ طور پر ہجرت کی۔ وہ قریش کی مجلس میں آئے، قریش کے سرداروں کو چیلنج کیا اور زوردار انداز میں دھمکی دیتے ہوئے کہا، اے سرداران قریش، میں مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ جس میں ہمت ہے مجھے جانے سے روکے، لیکن کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ سیدہ ام عبداللہ اپنے خاوند اور بیٹے عبداللہ کی ہمراہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئیں تاکہ وہاں پہنچ کر پورے سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ انہیں یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ حبشہ کے حکمران نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور مہاجرین کو واپس لانے کے لیے قریش نے جو وفد حبشہ بھیجا تھا اسے نجاشی نے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا ہے۔ جب کافی عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد مہاجرین مکہ معظمہ واپس تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو یہ مہاجرین بھی مدینہ منورہ چلے گئے۔ انوار نبی کے آداب۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن عامر کے حوالے سے روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میری والدہ یعنی سیدہ لیلہ، ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا جبکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔
تو اس نے کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری والدہ نے کہا میں اپنے بیٹے کو کھجور دینا چاہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھ دیا جاتا. مسند امام احمد کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. میں بچہ تھا، کھیلنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے آواز دی، عبداللہ میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ دوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اسے کھجور دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اسے کچھ نہ دیا تو یہ تیرا جھوٹ لکھ لیا جائے گا. اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، آپ کی تعلیم کس قدر عمدہ ہے، آپ کی تہذیب کس قدر نرالی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آداب آپ کے رب نے سکھلائے ہیں. سیدنا عامر کا خاندان اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی بھر وفادار رہا، یہاں تک کہ کنبے کے سارے افراد وفات پا گئے. اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرے اور اپنا فضل و کرم کرے، آمین. کتنا پیارا سبق ہمیں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. چھوٹی سی ایک بات تھی نا کہ مقصد ٹھیک تھا ان کا کہ وہ اس وقت اپنے بچے کو باہر کھیلنے نہیں جانے دینا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے ان کو ایک طرح سے بہانہ کر کے آواز دی کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دوں. اور ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں نا، اور ہمارے پاس ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس قدر بڑی بات ہے یہ. اللہ اکبر. بعض مرتبہ ہم مذاق کر لیتے ہیں اس طرح کے بچے کے ساتھ جس میں جھوٹ کا عنصر ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارا بچہ جو ہے نا وہ ہماری شخصیت کا آئینہ بنتا ہے. ہم جو کرتے ہیں بچہ اپنے کردار کے اندر اس کو جذب کرتا ہے. بچہ وہ سیکھتا ہے کہ ماں نے کس موقع پر کس طرح کیا کیا، باپ نے کس موقع پر کس طرح کیا عمل کیا. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال نہ صرف ہمارے اپنے لیے جھوٹ اور غلط چیزوں کا سبب بن سکتے ہیں، بلکہ ہمارے بچوں کی تربیت کے اندر بھی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے. تو ہمیں یہ چیز جو ہے سیکھنی چاہیے، ہمیں یہ چیز جو ہے وہ لازمی اپنے اخلاق میں لے کے آنی چاہیے کہ ہم نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا جس کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے. ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے آداب سیکھنے ہیں اور ان پر ہی عمل کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں آسانی ہو اور رحمت کا معاملہ اللہ تعالی ہم سب پر کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بہترین سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے اور اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں اور ہماری اولادوں کو چن لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.